پھر فرمایا یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے. ان یہود کو بھی پتا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ کعبۃ اللہ ہی ہوگا، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے. یہ نہیں پاسبل کہ وہ تمہارے پیچھے ہیں، وہ تمہیں فالو نہیں کریں گے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، کیونکہ قبلے کی پیروی کرنا یعنی کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ امت مسلمہ کے امتیازی نشانات میں سے ہے، امت مسلمہ کی پہچان ہے، کیونکہ اللہ نے اس گھر کو ایک مرکزیت عطا کی، ایک شرف، ایک آنر بخشا. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ساری دنیا میں اس کو ایک بطور سمبل رکھا. تو اس قبلے کا اہتمام اور اس قبلے سے محبت اور اس قبلے کی طرف رخ کرنا زندگی میں بھی، اور جب میت کو دفناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح دفنایا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. تو پھر تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم اس قبلے کو چھوڑ دو اور کسی اور قبلے کی طرف رخ کرو، اور ان میں سے کوئی بھی گروہ دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے قبلے کی طرف منہ کر لیا، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. یعنی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی پیروی، حکم کی پابندی نہایت ضروری ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. یعنی ہر شخص کی زندگی میں ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے زندگی کا جس کے لیے وہ جیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگوں کی زندگی میں کوئی خاص چیز ختم ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی چلا جائے، تو کہتے ہیں کہ اب تو جینے کا کچھ مزہ ہی نہیں، اب کس کے لیے جیئیں، کیونکہ ان کا سینٹر آف لائف وہ شخص تھا، یا وہی خاص چیز تھی، یا وہ کچھ کام تھا. لیکن ایک مومن کے لیے سینٹر آف لائف کیا ہونا چاہیے؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھنا، نیکیوں میں دوڑ لگانا، یہ ہماری زندگی کا گول ہونا چاہیے. ہمیں کس لیے جینا ہے؟ نیکیوں میں دوڑ لگانے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے. آپ دیکھیے کہ دنیا کے معاملات میں ہم بعض اوقات اوپنلی اور بعض اوقات سیکریٹلی دوسروں کو کمپیٹ کر کے ان سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. ہر ایک کسی نہ کسی طرح دوسرے سے آگے جانے کی فکر میں ہوتا ہے. اور کچھ نہیں تو آپ سڑک پہ جا کے دیکھ لیجئے کہ گاڑیاں کس طرح دائیں بائیں سے اوورٹیکنگ کر رہی ہوتی ہیں. اور بچوں کا آپ دیکھ لیجئے، گاڑی میں بیٹھ جائیں تو ابا جلدی آگے لے جائیں، آپ اس کو کاٹ دیں، ادھر سے نکلے. بچوں کے اندر بھی نا ایک کمپٹیشن اور ایک آگے نکلنے کا ایک خاص شوق ہوتا ہے، اور ساری زندگی انسان کو کسی نہ کسی طرح یہ شوق لگا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی خاص چیز میں آگے نکلنے کا. لیکن ایک مومن کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ اسے نیکیوں میں آگے نکلنا ہے اور نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن افسوس یہ کہ نیکی کے معاملے میں، اللہ کے حکم کی تعمیل کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں اچھا ابھی اور لوگوں نے کر لیا یا نہیں کیا، اور جب ہم دیکھتے کہ ابھی اور نہیں کر رہے تو کہتے خیر خیر ابھی کوئی بات نہیں، ابھی تو فلاں بھی نہیں کر رہا، ابھی فلاں بھی نہیں کر رہا، میں بھی کر لوں گی ایک دن. اور یوں ہی سوچتے سوچتے وقت گنوا دیتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، کیونکہ دنیا میں جو نیکیوں میں آگے جائے گا وہی آخرت میں بھی آگے ہوگا، وہی بلند منزلیں پائے گا. جو دنیا میں نیکی میں پہل کر لے گا وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہو جائے گا. یہ سبقت لے جانے والے لوگوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں آگے جاتے ہیں. مثلاً
نماز اول وقت پڑھنا، اگر روزے چھٹ گئے ہیں تو جلد از جلد پہلی فرصت میں ان کو پورا کرنا، حج فرض ہو گیا ہے تو حج کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہونا، زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے تو ایک دن بھی آگے نہ جانے دینا، مقررہ مدت سے پہلے ہی نکالنے کی فکر کرنا، یہ نہیں کہ 6 مہینے پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اور ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں کس کو دیں کس کو نہ دیں، ہاں وہ سوچا ہوا رکھی ہوئی ہے دیں گے، ابھی کوئی ذرا مستحق نہیں ملا ہمیں، نہیں، آپ کو نکالنا ہے، اس کے لیے پتہ کرنا ہے، اب یہ آپ کا مال ہی نہیں رہا، یہ تو کسی اور کا ہے جو آپ کے مال میں ہے، اور اگر آپ نے نکالنے کی فکر نہ کی تو آپ کے مال کو بھی برباد کرے گا۔ پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ فرائض کی ادائیگی میں جلدی سے مراد ہیسٹی ہونا نہیں ہے، اس سے مراد جب حکم آ جائے وقت آ جائے تو پھر کرنے کی فکر کرنا، اسی طرح سنت کے معاملے میں بھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی جلدی کرنا، آگے بڑھنا، کیونکہ جو آگے بڑھیں گے وہ آگے ہی بڑھ جائیں گے۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی مقرب لوگ ہیں، یعنی یہ اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ اور اس میں آپ دیکھیں حدیث میں ایک عورت کی مثال پتہ چلتی ہے، کیونکہ خواتین کو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا شاید یہ کسی اور کے لیے، ہم تو بہت مجبور ہیں، بہت سے کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہماری کوئی چوائس نہیں ہوتی، نہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن نیکی کے کاموں میں آگے کتنا بڑھتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون مدینہ میں رہتی تھی اور اس کے پاس کچھ بکریاں تھیں اور وہ چرخہ کاٹتی تھی، وہ تکلا جو ہوتا ہے دھاگا بنانے کا روئی سے، وہ تھا اس کے پاس، اپنا کام کاج کرتی تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک فوجی دستہ کہیں جا رہا ہے اللہ کے راستے میں، تو اس نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں گی اور جو کام خدمت میں کر سکی وہ میں کروں گی۔ اس نے جلد سے جلد فیصلہ کیا اور چل دی۔ اب ہوا یہ کہ وہاں گئی، اپنا کام کاج کیا، جب وہ جماعت واپس آئی اور وہ بھی واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بکری بھی گم ہے اور وہ تکلا بھی گم ہے، تو کہنے لگی اللہ تو نے اپنے راستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ضمانت دی ہے اور میری بکری اور تکلا گم ہو گیا ہے، اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دے کر تجھ سے اپنی بکری اور تکلا طلب کرتی ہوں، میری بکری واپس دے دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے مطالبے کی شدت بیان کرنے لگے کہ وہ کس طرح دعائیں کر رہی تھی کہ میری بکری مجھے چاہیے واپس، میرا تکلا میرا تکلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے اس کی دعا سنی اور اس کی بکری کے ساتھ ایک اور بکری بھی اس کو ملی اور اس تکلے کی طرح ایک اور بھی ملا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بھی بندے کو آزماتا ہے، کیونکہ جب ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے نا تھوڑا بہت، تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ ہی سے بات کریں کہ بھئی یہ کیوں ہوا ہے، ہمیں یہ چیز چاہیے واپس، ہم اللہ سے لاڈ نہیں کرتے اور ہم اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگ بھی ہمیں سنانے بیٹھ جاتے ہیں، اور نکلو اور گھر سے جاؤ، یہ تم گئی ہو نا تبھی تو یہ سب کچھ ہوا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ صحیح کہتے ہیں، اب تو میری توبہ، آئندہ نہیں جاؤں گی، نیکی کے کام میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ مت سوچئے کہ آپ نیکی کے کام میں نکلیں گے تو آپ کی آزمائش نہیں ہوگی، امتحان ہوگا، لیکن پھر اس میں کون ثابت قدم رہتا ہے؟ جو ثابت قدم رہے گا وہی آگے بڑھ جائے گا۔ اور پھر اگر مشکل آ رہی ہے، کوئی پریشانی ہوئی ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، تو وہ بھی اللہ ہی سے مطالبہ کریں کہ پورا کریں ہمارا، بندے کیا کریں گے؟ لیکن ہم پھر بندوں کے پیچھے پڑ جاتے، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ اللہ سے مانگیں، خوب خوب مانگیں اور وہ دے گا۔ تو فاستبقوا الخیرات، کسی بھی وجہ سے نیکیوں میں پیچھے نہ رہیں، نیکیاں کرتے چلے جائیں، کسی کی مخالفت، کسی کے رویے، کسی کی بات سے ہرٹ ہو کے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہمیشہ ہر چیز ہماری مرضی کی ہو نہیں سکتی، تو ہمارا فوکس مقصد پہ ہونا چاہیے، ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ ٹریفک ہے یا نہیں، جانا ہے نا، ایئرپورٹ جانا ہو تو جاتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں 2 گھنٹے پہلے نکلتے ہیں، جو آدھے گھنٹے کا راستہ ہے وہ 2 گھنٹے پہلے نکل کے پہنچتے ہیں، کیونکہ پہنچنا ہے، پہنچنا بہت ضروری ہے۔ جانے والے کیا کہتے ہیں؟ میرا جانا، پہنچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس لیے میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے فاستبقوا الخیرات۔ اب دیکھیے کہ یہ جو کی ورڈز میں آپ کو دے رہی ہوں نا، بس اگر پورے پارے میں سے چند ایک بھی آپ اپنے لیے لکھ لیں نا، اور آئندہ کے لیے پھر آپ کو یہ ریمائنڈر دیتے رہیں گے کہ وہ میں نے تو رمضان میں یہ گول سیٹ کیا تھا، میں نے تو دورہ قرآن کے درمیان یہ بات سوچی تھی، میرے ذہن سے کیوں نکل گئی؟ کیونکہ انسان بھولنے والا ہے،
انسان بھولنے والا ہے، لہذا اس بھول کا علاج کیجئے، ان چیزوں کو اپنے لیے لکھ لیجئے، اپنے ساتھ قلم ضرور لایا کیجئے. بہت کچھ لمبے چوڑے نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں، لیکن کی ورڈز لکھ کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کا پابند کر لیں. پھر فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، تمہیں پکڑ لے گا، تمہیں پا لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. اللہ کو سب پتا ہے تم کہاں کیا کر رہے ہو. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یہ دیکھیے کتنا اہم حکم ہے. جہاں بھی تم ہو، ایسٹ میں ہو، ویسٹ میں ہو، پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں ہو، اپنا رخ قبلے کی طرف رکھ کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، وہ باتیں کرتے رہیں گے اور تم اگنور کرتے رہنا. فلا تخشوہم واخشونی، یہ بھی کی ورڈز ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندوں سے نہ ڈرو. لیکن افسوس یہ کہ ہم بندوں سے ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کیے جاتے ہیں. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، صراط مستقیم کی طرف چل پڑو اور اس پر قائم رہو. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ اسی طرح جیسے میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. لہذا اب تم کیا کرو، فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یعنی اللہ نے اگر تمہیں آیات سکھائیں، تمہارے تزکیے کا انتظام کیا، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، تو یہ سب کچھ سیکھ کر جان کر پھر تمہاری زندگی کیسے بسر ہونی چاہیے؟ اللہ کی یاد میں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. بندہ مومن اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو بے ساختہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر حال میں، خوشی میں بھی اور غم میں بھی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، نتیجے میں کیا سامنے آتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اکیلے میں اس کو یاد کرتے ہیں، اور جب بندہ بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتے ہیں، فرشتوں کی مجلس میں، کہ دیکھو فلاں میرا بندہ فلاں مجلس میں بیٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہے. لیکن افسوس کہ ہماری عام طور پر مجلسیں اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہیں. جب ہم لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں بھول کے ہی کوئی بات اللہ کی آ جاتی ہے یاد، ورنہ تو پھر دنیا کے دھندے اور عام باتیں، اللہ کا ذکر کم ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے کوئی مجلس ایسی نہ ہو کہ جس سے ہم اٹھیں اور اس میں ہم اللہ کو یاد نہ کریں، کیونکہ اس کا اجر اور اس کا فائدہ بہت بڑا ہے. ذکر انسان جب تنہائی میں کرتا ہے، اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا جواب اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی الہ نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، مجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں،
جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہی میرے ہی لیے ہے، تعریف بھی میری ہی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری توفیق کے بغیر گناہ سے بچاؤ نہیں اور نیکی کی طاقت نہیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے استاد اغر نے حدیث بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ جسے موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہو گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی، وہ آگ سے بچ گیا۔ تو آپ سوچئے جب آپ اکیلے میں چپ کر کے ذکر کر رہے تھے نا اپنے بستر میں لیٹ کے یا کبھی کام کاج میں یا واک کرتے ہوئے یا ایسے ہی اکیلے بیٹھے اور رب کو یاد کر رہے ہیں تو رب جواب بھی دیتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں رب جواب دیتا ہے، تو اس لیے ذکر میں کوتاہی یا کمی نہ کیا کریں، رب آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بندوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، جواب ہی نہیں دیتے، بعض اوقات آپ میسج میں میسج کرتے ہیں، کال پہ کال کرتے ہیں، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، جواب نہیں دیتے۔ چھوڑیں ان کو، پکاریں اللہ کو، یاد کریں اللہ کو، ذکر کریں اللہ کا۔ اور پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے۔ ایک دیہاتی تھا، ایک عام شخص، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اس طرح کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو بدو نے یہ اپنی انگلیوں پہ گن لیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چلا گیا۔ لیکن کچھ سوچنے کے بعد پھر واپس آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا خستہ حال بدو اب کچھ سوچنے لگ گیا ہے۔ پیار سے اس کو کہا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تو ساری اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے آرابی، جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، یعنی وہ تمہیں جواب دے گا۔ جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا۔ جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا۔ جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا۔ اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں بخش دیا۔ اور جب تم اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رحم کر دیا۔ اور جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو بدو نے اپنے ہاتھ پر 7 کلمات گن لیے، یہ 7 چیزیں مجھے کرنی، کچھ مشکل نہیں، یہ سب آپ کو آتی ہیں، صرف کم از کم دن میں 1 دفعہ ہی کہہ لیا کریں یا کسی خاص وقت میں اس کو پڑھ لیا کریں۔ بس ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم مختلف کاموں کے ساتھ مختلف اذکار کو باندھ لینا تو پھر چھٹتے نہیں، لکھ کے آپ کہیں لگا سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم ارزقنی، بس اللہ جواب بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اس پہ یقین رکھیے، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا۔ ذکر کے ساتھ ساتھ ہر حال میں اللہ کا شکر، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی جب تمہیں کوئی چیز تکلیف دے، کوئی ہرٹ کر دے تو ذرا صبر بھی کر لیا کرو۔ ہم میں صبر نہیں ہوتا، ہم فوراً واویلا شروع کر دیتے، رونا دھونا، شکوے شکایتیں ناراضگیاں، چیخ پکار۔ کیا اسی کا نام صبر ہے؟ کیا اس کو صبر کہتے ہیں؟ نہیں، جب دکھ پہنچے تو صبر کرو، ذرا انتظار کرو، ذرا چپ ہو جاؤ، تھوڑا وقت گزرنے دو۔ یہ جو آگ بھڑکی ہے نا تمہارے دل کے اندر، اس نے ٹھنڈا ہونا ہے، اس شعلے نے نیچے آنا ہے، اور پھر یہ تمہاری زبان سے نکلی باتیں تمہیں کو شرمندہ کریں گی، تمہارے لیے خیر اور بھلائی کے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ اس لیے ذرا صبر سے کام لو، اور اگر
نہیں ہو رہا صبر، اٹھو وضو کرو اور مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، رو اللہ کے سامنے، کرو فریادیں، مانگو دعائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ہم نہ صبر کرتے ہیں اور نہ ہی نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں. بس جس حال میں ہوتے ہیں اسی کو ریپیٹ کیے چلے جاتے ہیں اور اپنی پریشانیوں میں صرف اضافہ ہی کرتے ہیں اور اپنی غلط باتوں کے ذریعے بعض اوقات اپنے اعمال کا بھی نقصان کرتے ہیں. تو ایمان کا تقاضا، ایمان، جس میں ایمان ہوتا ہے اس میں صبر بھی ہوتا ہے. جس میں ایمان ہوتا ہے وہ پھر نماز سے مدد لیتا ہے اور پھر اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں نا ہمیں اللہ کا ساتھ ملے، کوئی ہو جو ہمیں ہیلپ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی شخص آپ کو ایسی بات کر دیتا ہے، سارے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت آپ اور فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. اس وقت آپ اگر صبر کریں گے اور تھوڑا انتظار کر لیں گے، دیکھیں کس طرح اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کا دفاع کرتا ہے اور آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. یعنی سب سے زیادہ انسان کے لیے دکھ تکلیف کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور خصوصاً اگر کوئی مارا جائے، کوئی اور اس کو مار دے. ایک تو ہوتا ہے نا نیچرل ڈیتھ ہوتی اور ایک ہوتا ہے کوئی کلنگ ہوتی، تو وہ شوق ہوتا ہے انسان کے لیے. ابھی تو گیا تھا ہنستا کھیلتا، ابھی کہاں چلا گیا، ایک دم چلا گیا. اور پھر خصوصاً اللہ کے راستے میں، کسی اپنے ذاتی کام میں نہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے چلا گیا. ہاں، ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا آنر اور اعزاز ہے. اس موقع پہ صبر کرو اور ان کو مردہ بھی نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھتے کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے، کتنی اعلیٰ درجے کی زندگی ہے، کس قدر کوالٹی لائف ہے جس کی کوئی تمنا کرے. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. اللہ اکبر. مصائب خمسہ، 5 مصیبتیں کسی نہ کسی طرح انسان پر کبھی نہ کبھی آئیں گی. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے یہ ہونا ہے، تیار رہو. یہ ہوگا. کیا ہوگا؟ کبھی خوف ہوگا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی مال کم ہو جائے گا، کبھی کوئی جان چلی جائے گی، اور کبھی کوئی پھل یا تمہاری کوششوں کے نتیجے میں کوئی نقصان ہو جائے گا. ایسے میں پھر کیا کرو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. کیا خوشخبری؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو ان کا قول کیا ہوتا ہے؟ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، واپسی بھی ادھر ہی ہے. ایسا کہنے والوں کے لیے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. جب کسی بھی دکھ اور تکلیف کے موقع پر انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے کون سا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، مال چلا گیا یا اولاد چلی گئی یا کوئی اور پیارا عزیز چلا گیا، مجھے بھی تو جانا ہے، میں نے یہاں بیٹھے رہنا. یہ جدائی عارضی ہے، یہ وقتی جدائی ہے. اس کے لیے غم ایک حد کے اندر، ایک لمٹ میں. یہ نہیں کہ اس غم کو اپنے اوپر ایسا مسلط کر لے کہ کچھ اور عمل کرنے کے قابل ہی نہ رہیں. فرمایا کہ جن کی سوچ یہ ہوتی ہے اس موقع پر اپنی موت کو یاد کر لیتے ہیں، اپنی واپسی کو یاد کر لیتے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَرَحْمَةٌ، اور خاص رحمت آتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ ان کے ہدایت پر ہونے کی علامت ہے. اور جو ایسے موقع پر صبر نہیں کرتا اور اللہ سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جب ان پہ مصیبت آتی ہے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ دعائیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ صدقہ دینا بند کر دیتے ہیں کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا اس لیے آج سے بند. نہیں، ایسے لوگ ہدایت پر ہیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری مشکلات کیا مشکلات ہیں؟ مشکلات تو دیکھیں ان لوگوں کی جو ہم سے پہلے گزر چکے، اور ان میں خواتین بھی شامل ہیں. اور ان خواتین میں ایک خاتون حضرت ہاجر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ،
کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کے ساتھ مکہ میں چھوڑ گئے تھے، اور پھر ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا. بچہ پیاس سے بے حال ہو گیا اور ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، اور وہ صفا مروہ کے بیچ میں دوڑنے لگی کہ ان پہاڑیوں پہ چڑھ کے دیکھوں کوئی آس پاس کوئی انسان، کوئی چرند پرند، کوئی پانی کا انتظام کچھ تو ہوگا، لیکن کچھ بھی تو نہیں تھا. آخر اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے زمزم کا انتظام کر دیا، اور ان کی اس بھاگ دوڑ کو ہم سب کے لیے ایک مثال بنا دیا. اور جو بھی حج یا عمرے پہ جاتا ہے اس کو صفا مروہ کا طواف کرنا ہوتا ہے. کیسے کیسے تھکتے ہیں ہم وہاں جا کر. یعنی حج کے عمرے کے خاص طور پر ارکان میں سے سب سے مشکل رکن ہے. بس ہو جاتی ہے وہاں جا کر. تو اس وقت کون ہے جو حضرت ہاجر کو یاد نہ کرے کہ کیا عظیم خاتون تھی. اب تو وہاں ایئر کنڈیشنز ہیں اور بہترین فلورنگ اور بہترین انتظامات، اور اس وقت تو وہ چٹیل میدان اور شاید کنکریاں اور پتھر تھے اس راستے میں، پہاڑی سا علاقہ تھا. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا. سبحان اللہ. ایک عورت کا عمل اس قدر پسندیدہ قرار دیا گیا جو سراسر اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں تھا. لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے. کیونکہ مشرکین نے یہاں بت رکھ دیے تھے تو مسلمان تھوڑے ہیزیٹنٹ ہوئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب ہم دوبارہ اس کا طواف نہ کر سکیں ان بتوں کی وجہ سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اب سب بت وغیرہ وہاں سے ریموو ہو گئے. کہا کہ تم اس پر اب خوشی سے طواف کرو، اور برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام جو بھی کرے گا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو خوشی سے نیکی کا کام کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ قدردان ہے، خوب جانتا ہے کون کس دل کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے. کبھی صفا مروہ کے بیچ میں دوڑنا پڑتا ہے، اور کبھی انسان کو جہاں وہ ہوتا ہے وہاں کوئی خاص دوڑنی پڑتی ہے نیکی کے لیے، اسے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے علاوہ کوئی ایکسٹرا ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. تو جو خوشی سے یہ کام کرے گا، والنٹیئر کرے گا، تطوع والنٹیئر کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ قدردان ہے. کیونکہ ہم بعض اوقات ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، بندوں نے ہمیں اپریشیٹ ہی نہیں کیا، کوئی ہمیں اس پر کوئی انعام نہیں دیا، کوئی ہمارا نام بلند نہیں ہوا. بھائی پتہ ہے جس کے لیے تم کر رہے ہو وہ خوب جانتا ہے، وہ شاکر علیم ہے. پھر فرمایا جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے. یعنی جو حق کو چھپائے لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زندگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. واپس نہیں آ سکتا کوئی دنیا میں توبہ کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے. لہذا آج کا ایمان بڑا قیمتی ہے اور آج کی توبہ بھی بڑی قیمتی ہے. مرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں ممکن نہ ہو سکیں گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں. اس کو پہچاننا ہو تو اس کی تخلیق کو دیکھو، اس کے افعال کو دیکھو، اس کے کاموں کو دیکھو، اس نے کیا کچھ بنایا ہے، اس کی نشانیوں پر غور کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، ساخت میں، رات اور دن کے مسلسل ایک دوسرے کے بعد آنے میں، یعنی ایک جاتا اور ایک آتا ہے، اور ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں.
قدیم زمانہ سے یہ ٹرانسپورٹ انسان کے کام آ رہی ہے، جب جہاز نہیں تھے، جب گاڑیاں نہیں تھی. اور بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، سبحان اللہ، پانی انسان کی زندگی میں نہایت اہم ہے. پانی ہی سے تو زندگی ہے. اور پانی کا انتظام اللہ نے کتنا وافر کیا، ہمارے پاؤں کے نیچے سے بھی نکالا، زمین میں بھی ذخیرہ کیا، اور وہ اوپر سے بھی برساتا ہے. دونوں طرح انسان کو سیراب کیا اس نے. پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے. یعنی یہ بارش صرف انسانوں اور حیوانوں کے لیے نہیں، زمین کے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہے. اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے. پودے بھی اگتے ہیں، اور پھر ان پودوں کو کھا کر چرند پرند اور مختلف حیوانات جو ہیں وہ بھی زندہ رہتے ہیں. پھر ہر طرف زندگی پھیل جاتی ہے. ہواؤں کی گردش میں، کیونکہ ہواؤں کی گردش سے ہی بارشوں کا نظام منسلک ہے. اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے. سبحان اللہ، بادل کسی چیز پر رکھے ہوئے نہیں ہیں، ہوائیں اٹھائے ہوئے انہیں، لیکن وہ انویزیبل ہیں. نہ وہ آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے اور نہ وہ زمین پر ٹکے ہوئے. بیچ میں، بیچ سے مراد یعنی ہم سے اوپر اتنے فاصلے پر کہ جہاں وہ سہولت کے ساتھ گزر بھی جائیں، اور پھر جہاں جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں برس بھی جائیں. ان نشانیوں پہ غور کرو. اور کراچی والوں، یہاں سے تو ہر وقت بادل اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے بادل اور اتنے خوبصورت بادل نظر آتے ہیں. یہ سارے متوجہ کرتے ہیں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کہ کس نے یہ اٹھائے، یہ سمندر سے پانی کس نے اٹھایا، اور کس طرح سبک رفتاری کے ساتھ. ویسے ہوا چلتی ہے تو کتنی تیز چلتی ہے، لیکن جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے بادل کے ساتھ تو کس طرح پتہ بھی نہیں چلتا. آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اگر یہ بادل تیز رفتاری سے چلتے تو ہمارا سر گھوم جاتا. سوچیے نا ذرا، اگر تیزی سے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تیزی سے گزر رہے ہیں، جیسے آپ کی گاڑیاں نیچے گزر رہی ہیں، ٹریفک بھاگ دوڑ رہی ہے، اگر یہ آسمانی ٹریفک بھی اسی طرح بھاگتی تو پھر کیا بنتا، چین کہیں نہ ہوتا. لیکن وہ اس کو خوبصورتی سے اپنی شیپس بھی بدلتے چلے جاتے ہیں. یعنی بور بھی نہیں کرتے آپ کو. اگر آپ زیادہ دیر دیکھیں تو ایک کے بعد ایک حالت میں تبدیل ہو کر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. ان میں غور و فکر کرو، یہ کس نے کیا، یہ کون ہے بنانے والا، اور کون ہے ان کو بیچ میں ٹکانے والا. ان سب میں بے شمار نشانیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ سے محبت کرنے کی بجائے کچھ اور ہستیوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. سبحان اللہ. یعنی بعض اوقات انسان انسانوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ ہر وقت انہی کی یاد دل پہ سوار رہتی ہے، انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور انہی کی باتیں یاد کرتا رہتا ہے، اور انہی کے قصے سناتا رہتا ہے، یہ سنتا رہتا ہے، انہی کی یاد میں اس کو سکون ملتا ہے. لیکن مومن کے لیے تو اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. اس محبت کی نشانی کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس کا گرویدہ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اسی کے آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، اسی کی یاد ہوتی ہے، اسی کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور پھر دل ٹوٹتے ہیں اور پھر انسان پریشان ہوتا ہے. لیکن اللہ محبت کی زبردست قدردانی کرتا ہے. اللہ سے بڑھ کر اس محبت کا کوئی قدردان نہیں. لہذا ایمان کی علامت، پھر ایمان کی بات کروں گی، والذین آمنوا، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے، سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، عزیز، دوست، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے رب کو چاہتے ہیں. ایسے چاہنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ یاد رکھیے، جب اللہ کی محبت دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو وہ اعضاء پر ظاہر ہونے لگتی ہے، وہ ظاہر میں نظر آنے لگتی ہے. کیسے؟ ایسا انسان اللہ کی اطاعت میں دوڑتا ہے. فاستبقوا الخیرات اس کی زندگی کا موٹو ہوتا ہے. وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا حریص ہوتا ہے.
وہ اللہ کے ساتھ سرگوشیاں اور مناجات کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے، اسے نماز میں لطف آتا ہے، اسے دعا میں مزہ آتا ہے، اسے ذکر سے سکون ملتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوتا ہے، اسے اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے، اس کے دل کو اللہ کے ذکر سے انس نصیب ہوتا ہے، اور ذکر کے بغیر اس کو وحشت ہوتی ہے، اسے لوگوں کی مجلسوں میں زیادہ مزہ نہیں آتا، اس کا دل تنہائی میں لگنے لگتا ہے، کیونکہ وہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے، دنیا اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اس کے دل میں ہر اس شخص کی محبت آتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، پھر وہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو چاہتا ہے اور اسی کو ترجیح دیتا ہے، اس کے احکامات اس کے لیے ہر ایک کے حکم سے آگے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ بندہ جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ بخاری میں حدیث قدسی میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، یعنی سب سے زیادہ بندہ فرض ادا کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یعنی ایسا بندہ پھر واقعی اللہ کا قرب محسوس کرنے لگتا ہے، اس کے کان، آنکھیں، ہاتھ، دل، زبان، پاؤں، ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنی ایسی ہی محبت عطا کر دے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے بڑھ کر اور معبودوں کو چاہتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ